جی السلام علیکم، شرائع ترقی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر ہم دیکھیں سی پیک جو کہ ایک ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے، گیم چینجر ہے، بٹ اس میں اگر ہم دیکھیں ابھی ایک جو ریلوے پروجیکٹ ہے جسے ML1 کہا جاتا ہے، اس کی فائنانسنگ اب پاکستان جو ہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے کر رہی ہے، دو کہ انیشیلی یہ چائنا نے فائنانس کرنا تھا اور مطلب سورسز کے مطابق کہا یہ جاتا ہے کہ 6 to 10 بلین جو ہے وہ چائنا نے اس کے لیے کچھ مختص کیے تھے، بٹ رائٹ ناؤ پاکستان ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے کوئی $2 بلین جو ہیں وہ سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ اس میں انٹرسٹڈ بھی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اس کے کچھ لارجر امپلیکیشنز ہیں، چاہے وہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات ہیں یا پھر سی پیک کے اوپر اس کا کتنا امپیکٹ ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے، اس ایک موو سے آیا کتنے جو ہیں دروازے کھل سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے افغانستان پر کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہفتے ہی پاکستان، چائنا اور افغانستان کے بیچ میں ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں جو سی پیک 2.0 ہے اس کو ڈسکس کیا گیا اور یہ انڈر کنسیڈریشن رکھا گیا کہ کیسے افغانستان کو بھی سی پیک کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے جو روٹ میپ ہے، جو سی پیک کا جو روٹ میپ ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے، جو کہ پنجاب سے بھی ہوتا ہوا گزرتا ہے اور KPK سے بھی ہوتا ہوا گزرتا ہے، بلوچستان اور سندھ، اس کو ذرا ہم آج ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں صافی صاحب۔ السلام علیکم صافی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے سر؟ اللہ کا شکر سے۔ اچھا سر، سی پیک کی بات ہو رہی ہے اور ویسے یہ تھوڑا سا حیران کن ہے، سی پیک میں تھوڑا اگر ہم فلیگ شپ پروجیکٹ کی بات کریں تو وہ ML1 جو ریلوے اپ گریڈیشن پروجیکٹ تھا اور اس میں ڈیلیز آئے چائنا کی طرف سے، بہت سارے ریزنز مطلب کچھ بتائے جا رہے ہیں کہ کیوں ان کی طرف سے ڈیلیز آئے۔ پاکستان اب EDB کی طرف گیا ہے، تو آیا پروسیس میں کوئی مطلب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آیا جو پولیٹیکل ڈسکشن شروع ہوگی پروسیس سلو ہو سکتا ہے اور بھی؟ جی شکریہ۔ دیکھیں یہ پاکستان کا جو موو ہے ADB کو ML1 پروجیکٹ میں شامل کرنے کی، جو پاکستان کی خواہش ہے، یہ پروسیس کو سلو کرنے کے لیے نہیں بلکہ پروسیس کو مزید تیز کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ چین اور پاکستان کے ایسے اسٹریٹجک اور اکنامک تعلقات ہیں جس پہ دنیا کو رشک آتا ہے، اور پاکستان کا ADB سے رجوع کرنا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کو چینی سرمایہ کاری پہ یا چینی دوستی پہ کوئی ڈاؤٹ ہے، بلکہ یہ جو پاکستان کا اقدام ہے ADB کو راغب کرنے کا، اس کا مقصد یہی ہے کہ رسک شیئرنگ ہو جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ چین کے حوالے سے پاکستان کا کنسیپٹ تو بہت کلیئر ہے، لیکن اس ریجن میں کچھ ممالک ایسے ہیں، پھر مڈل ایسٹ میں کچھ ممالک ہے، پھر عالمی سطح پہ چین کی ایک مزاحمت بھی تو موجود ہے۔ تو اس رسک کو کم کرنے کے لیے پاکستان نے یہ جو ML1 کا اسپیشل جو ایک پروجیکٹ ہے، اس کو صرف چین تک محدود نہ رکھنے کا ایک فیصلہ کیا ہے۔ ابھی عملی طور پر بدستور اس میں مین سٹیک ہولڈر پاکستان کے ساتھ چین ہی ہے، لیکن اس کو ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم پر لے جانے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ سرمایہ کاری میں تیزی ہو۔ اگر چین کو کسی چیز پہ اعتراض ہو یا چین کی جانب سے سرمایہ کاری آنے میں دیر ہو یا پاکستان کو کسی عالمی پریشر سے بچنے کا کوئی اگر پاکستان کے اندر ایک سوچ موجود ہو، تو اس کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو انوالو کیا گیا ہے، اور پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ML1 پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کے لیے ہمیں تیار نظر آ رہا ہے۔ کوئی 8.1-2 ارب جو ہے ڈالر کے لگ بھگ یہ کل ایشین ترقیاتی بینک کے ساتھ اس چنک کے بارے میں پاکستان کی ابتدائی بات چیت چل رہی ہے۔ تو یہ ایک بات تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان چین سے دور نہ ہو سکتا ہے، نہ ہونا چاہتا ہے۔ لیکن ویسے صافی صاحب کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ یہ سٹیپ لے کے پاکستان کائنڈ آف چائنا کو یا دنیا کو ایک میسج دے گا کہ ہم اوپن ہیں اس میں اور چائنا پہ زیادہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے۔
جی یہ تاثر تو ضرور اس سے اخذ کیا جائے گا، اسپیشلی جو اینٹی پاکستان اور اینٹی چائنا فورسز ہے وہ اس کو ضرور یوز کریں گے. پاکستان کے اندر بھی پولیٹیکل دباؤ پاکستان پہ بڑھے گا، اور کسی سٹیج پہ چین کو بھی شاید یہ لگ سکتا ہے کہ پاکستان ان سے دوری اختیار کر رہا ہے، اور ہماری قربتیں جب وہ مغرب کی طرف زیادہ ہوتی ہے ویسی بھی چینی کان جو ہے کڑے ہو جاتے ہیں. چین اس بات کو بھی بہت بغور اس بات کا جائزہ لے رہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے قریب اتنا کیوں جا رہا ہے، یا امریکہ پاکستان کے قریب اتنا کیوں آ رہا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. آپ کی اس بات کو میں نہیں رد کر رہا کہ یہ تاثر اے ڈی بی اگر واقعی اس پروجیکٹ میں عملاً طور پہ شریک اگر یہ بینک ہوتا ہے تو اس سے یہ تاثر ضرور آئے گا. لیکن ہم نے جو پاکستان کی اتھارٹی سے سنا ہے، اور اس وقت چینی قیادت اور چین سی پیک کے جو منتظمین ہے وہ بھی اس بات پہ قائل ہے کہ پاکستان چین کو بائی پاس نہیں کر رہا، بلکہ چین کے شراکت داری کو ساتھ لیتے ہوئے پاکستان بین الاقوامی سرمایہ کاری کو اور بین الاقوامی پلیٹ فارم کو سی پیک اور ML1 جیسے بڑے پروجیکٹس میں اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ایک متوازن سرمایہ کاری کے ویژن کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اور دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ چین ہمارا یار ہے، چین کے ساتھ ہماری دوستی کسی ڈاؤٹ سے بالا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان کی سرمایہ کاری کے دروازے مڈل ایسٹ کے لیے بند ہے، یا مغرب کے لیے بند ہے، یا امریکہ کے لیے بند ہے. اے ڈی بی کے شمولیت سے یہ بات واضح ہو جائے گی اگر واقعی اے ڈی بی اس پروجیکٹ میں عملی طور پر شریک ہوگا، جو آلریڈی میرے خیال میں اس میں کافی ان کی شراکت داری کے لیے پیپر ورک اس پہ کام جاری ہے. اس میں کم از کم ایشیا کے سطح پہ جو اے ڈی بی سے منسلک ممالک ہے ان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ پاکستان میں جو اگر سرمایہ کاری کی یا پاکستان میں جو ترقی کے جو دروازے ہیں صرف چین کے لیے کھلے نہیں ہیں، بلکہ دیگر دنیا کے ممالک اور دیگر سرمایہ کار بھی پاکستان انٹری دے سکتے ہیں. لیکن ہے کام یہ بڑا پیچیدہ. اس میں پاکستانی قیادت اسپیشلی سی پیک کے منتظمین کو ان کو پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑے گا، اور ہر لمحے پہ دنیا کو بھی یہ باور کروانا پڑے گا اور چینی قیادت کو اعتماد میں پاکستان کو لینا پڑے گا کہ پاکستان جو ہے خود انحصاری کی ایک کوشش کر رہا ہے. لیکن چونکہ اے ڈی بی بھی ہمیں جو پیسے دیں گے وہ بھی ایک لون کی صورت میں دیں گے، ہم نے ریٹرن کرنے ہیں. چین بھی اگر پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری کرتا ہے تو وہ بھی پاکستان کے ساتھ ہو سکتے ہیں کہ ان کے شرائط کچھ بینکوں سے، کچھ باقی مالیاتی اداروں سے، IMF ورلڈ بینک سے ان کے شرائط تھوڑے سے نرم ہو، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستان نے تمام پیسے تو لٹانے ہیں. لیکن میں اوورآل جو ہے اے ڈی بی کی شمولیت کو ایک اچھا قدم سمجھتا ہوں، اور اس میں صرف احتیاط کی ضرورت ہے کہ بیلنس، ہم جس بیلنس کو بنانے جا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائے، اے ڈی بی بھی ہمارے ہاتھ نہ آئے اور خدا نخواستہ چائنا بھی ہمارے ہاتھ. لیکن اس میں جو مطلب جتنا میں نے اس کو دیکھا ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ چائنا کو جو تھوڑے بہت تھے تحفظات پاکستان کے اکنامک کنڈیشنز کو لیتے ہوئے، اور شاید اسی وجہ سے وہ جو اس پروجیکٹ کے لیے فنڈنگ تھی اس پہ وہ ڈیلیز کا شکار تھے. آپ کو نہیں لگتا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی کچھ اپنے کیے ہوں گے، کچھ انہوں نے بھی کوئی میتھمیٹکس لگائی ہوگی کہ ہم نے اس کو کیسے ریکور کرنا ہے؟ ویسے تو وہ لون نہیں دیں گے. چائنا نے اس پہلو سے کیوں نہیں سوچا، یا کوئی اور بات ہے؟ دیکھیں بینک تو جب آپ کو پیسے دیتا ہے تو تمام عوامل کو مد نظر رکھتا ہے، اپنی فیزیبلٹی رپورٹ کو دیکھتا ہے، اس بات کو انشور کرتا ہے کہ یہ پیسے جو لون لینے والا ملک ہو یا انڈیویجول ہو، چاہے اگر ہم کمرشل بینک کی بات کریں، بینکوں کی بات کریں تو اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ سیف اور رشید اس قابل ہے کہ ہم ان کو ایک کروڑ روپے دیں گے تو یہ واپس کر پائیں گے. اسی طرح ایشین ترقیاتی بینک نے بھی پاکستان کے پوٹینشل کو دیکھا ہوگا، اس کو جانچا ہوگا، اور جو ہمارے حکمران اس وقت دعوے کر رہے ہیں SIFC کے پلیٹ فارم سے جو دعوے ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کے ساتھ ان مذاکرات پہ
اور ان پاسبلٹی اور امکانات پہ بات چیت شروع کی ہوگی. اور جو آپ چین کی بات کر رہے تو یقینی طور پر چین پاکستان کے حالات کہ ہر پہلو پہ وہ گہری نظر ان کی موجود ہوتی ہے اور انہوں نے بھی ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا ہوگا. لیکن ایک بات جو مجھے میرے جو تھوڑا بہت علم ہے یا جو میری تھوڑی بہت اسٹڈی ہے چین کے حوالے سے، اس کے مطابق چین نے کبھی بھی پاکستان کو اس نظر سے نہیں دیکھا ہے کہ پاکستان کو اس لیے وہ مدد کریں گے کہ یہ فیوچر میں اس پہ ان کو انٹرسٹ ملے گا یا ان سے پاکستان سے کچھ ان کے اور ویسٹرن انٹرسٹ ہو. چین ایک بے لوث دوست کی طور پہ پاکستان کے ساتھ ہر مرحلے پہ کڑا رہا ہے، چاہے ڈیفنس کے شعبے میں ہو، چاہے اکنامکس کے شعبے میں ہو، اکانومی کے شعبے میں ہو یا انویسٹمنٹ کے شعبے میں ہو. تو ہمیں چین کی نیت پہ کوئی شک شعبہ تو اس وقت نہیں ہے. ہاں ہمارے لچن اور کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ چین کو ہم پہ شک کرنا چاہیے. کبھی ہم ایک گروپ کا حصہ بنتے ہیں، کبھی ایک دوسرے بلاک میں جاتے ہیں. معصومانہ بات کروں گا کہ چائنا کا اگر ہم دیکھیں انٹرسٹ تو اچھا خاصا ہے، مطلب سی پیک جو ہے ان کے لیے ایک نہیں، چین کا انٹرسٹ اگر نہ ہوتا تو اتنے اس کو فلیگ شپ پروجیکٹ کیوں قرار دیتا. چین تو دیکھیں ان کا تو ایک کمرشل کی بنیادوں پہ اور ان کی جو ایک سوچ ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے. ان کا فائدہ اگر نہ ہو پاکستان کے ساتھ حتیٰ اوورآل دوستی میں بھی، تو چین جو ہے اپنے پاکستان کے ساتھ 45-46 سال کا جو ان سے بلکہ اس سے زیادہ جو ان کی دوستی کا جو ایک عمل ہے اس پہ بھی نظر ثانی کر سکتا ہے اور یہ ہر سٹیٹ کا حق ہے. آج اگر پاکستان کی ریاست چین کے بجائے اگر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی بات کرتا ہے یا اگر امریکن کمپنیز کے ساتھ یا اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ان کی کوئی ساز باز اور لین دین ہوتی ہے یا اگر ہم عرب ممالک کی طرف ہمارا جھکاؤ رہتا ہے تو یہ پاکستانی ریاست کا حق ہے. اسی طرح وہ چائنی اسٹیٹ کا بھی حق ہوتا ہے. تو ریاستوں کی سطح پہ دوستی اور دشمنیاں جو ہوتی ہے وہ مستقل بنیادوں پہ نہیں ہوتی ہے، وہ مفادات پہ مبنی ہوتی ہیں. ہاں کچھ ممالک جو آپ سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ دیرینہ اور آزمائشوں پہ پوری اگر ان کی دوستی اترتی ہے تو پھر ریاست کو ان کو ترجیح دینی پڑتی ہے ریاستوں کو. لیکن اوورآل کل جو تھا انڈیا اور چائنا کے تعلقات جو تھے وہ جنگی نہج پہ تھے اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے 2 دن گزار کے وانگ یی چین کے وزیر خارجہ جو ہے وہ دہلی میں رہے اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ امریکہ انڈیا کا دم بھرتا تھا، انڈیا جو تھا وہ امریکہ کا دم بھرتا تھا، لیکن ایک دوسرے کے خلاف آج کل ہمیں مورچوں میں نظر آ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں مستقل نہیں ہوتی ہے. یہ ڈپلومیسی جو ہوتی ہے بین الاقوامی ڈپلومیسی، اس کے پیرامیٹرز ہمیشہ فلیکسیبل رکھنے پڑتے ہیں اور آپ اس کو لاک نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. اچھا اگر ہم دیکھیں پاکستان کے لیے ریکورڈ ایکٹ جو ہے وہ کافی امپورٹنس کا حامل ہے. اس میں اگر ہم کاپر کی بات کریں اس میں پھر ML1 کا بھی ایک امپورٹنس ہے. اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ایک بریک کے بعد آتے ہیں اور اس پہ ڈسکشن کریں گے. جی بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے ریکورڈ ایکٹ کی. یہ جو ML1 پروجیکٹ ہے پاکستان کے لیے بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے. نہ صرف چائنا کا یہ فلیگ شپ ایک پروجیکٹ ہم کہہ سکتے ہیں، پاکستان کی اپنی بھی نیڈ ہے. اگر ہم بات کریں جو ریکورڈ ایکٹ سے کاپر کو موو کرنا ہے وہ پاکستان کے لیے بھی بڑا معنی خیز ہے. لیکن اس میں بھی سوالات بنتے ہیں کہ پھر جب پاکستان اپنے مفادات پہ کام کرے گا تو کس کس ملک کو یا کس کس ادارے کو جو ہے انڈر کنسیڈریشن رکھے گا. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ڈاکٹر سلمیٰ ملک نے، جو کہ پروفیسر ہیں اسٹریٹجک اسٹڈیز قائد اعظم یونیورسٹی کی. پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. اچھا صافی صاحب، میں آپ سے بریک سے پہلے بھی یہ سوال میں آپ سے چھوڑ کے گیا تھا کہ اگر ہم دیکھیں ریکورڈ ایکٹ میں مطلب وہ پاکستان کا بھی ایک انٹرسٹ ہے اور اس کے لیے ہم اتنے تب و دو بھی کر رہے ہیں. پھر جب یہ اگر دیکھیں تو اس کے اندر بھی ریکورڈ ایکٹ میں بھی سارے انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں.
پھر ML1 جو ہے یہ چائنا کر رہا تھا اور وہ سی پیک کا بھی حصہ ہے, اب ADB بھی آ گیا ہے. تو جب ہم کوئی کام کریں گے تو کس کس کے ساتھ مشاورت کر کے یہ کریں گے؟ دیکھیے یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ جو اپرچونٹیز ہوتی ہے ریاستی سطح پہ, اس کو آپ کو لاک نہیں رکھنا چاہیے. اب چین کس کے ساتھ تجارت نہیں کر رہا؟ انڈیا کے ساتھ گوچے ان کے کئی سرحدی تنازعات ہے. انڈیا چائنا پہ اعتماد زیادہ نہیں کرتا اور چائنا جو ہے انڈیا پہ زیادہ اعتماد نہیں کرتا, لیکن بزنس تو چلتا رہتا ہے. ان کے ساتھ جو ہے دونوں ممالک جو ہے اپنے لیول پہ جو ان کی ضرورتیں ہوتی ہے اس کے مطابق ان کا ٹریڈ اور ان کی کوآپریشن جو ہے اکنامک سائٹس پہ وہ جاری ہے. دوسری طرف امریکہ کے ساتھ چین کے تعلقات ہمیشہ سے کشیدہ رہے ہیں, ایک دوسرے کو وہ رائیول سمجھتے ہیں, لیکن بزنس کبھی رکا نہیں ہے. ابھی ٹیرف میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو اتنی ڈراسٹک تبدیلیاں لائی ہے, اس کے باوجود چین اور امریکہ کے درمیان سب سے بڑی تجارت اس وقت چل رہی ہے. یورپین کنٹریز کو دیکھے وہ ایک جانب تو باقی دنیا کو معطوب ٹھہرا رہے کہ رشیا کے ساتھ کوئی بزنس نہ کرے, رشین آئل کو نہ خریدے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی انڈیا پہ زیادہ غصہ اس وجہ سے دکھا رہے, لیکن یورپ نے کیا 100% جو ہے اپنے تجارتی تعلقات روس سے منقطع کیے ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. پاکستان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ چاہے ان کو ADB سے کچھ اچھا آپشن ملتا ہے سرمایہ کاری کے لیے کم انٹرسٹ پہ اور آسان شرائط پہ, تو ADB سے کرنا چاہیے. اگر ADB نہیں ہے تو ورلڈ بینک سے کرنا چاہیے. IMF کا تو ویسے بھی ہمارا پرانا ان کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے. ہم تو یہی رونا روتے ہیں کہ پاکستان کو ریاستی سطح اور اپنے ریاستی پالیسیوں کو اور خارجہ پالیسی کو اکنامک پالیسیوں کے ساتھ ضرور جوڑ کے وہ اگر رکھنا چاہتے جوڑ کے رکھیں, لیکن تجارتی منڈیوں کے دروازے بند نہ کریں. افغانستان کی طرف سے ہوتی ہے در اندازی ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری فوج کی اور ہماری سیکیورٹی فورسز کی تمام قسم کی, اگر ان کے الزامات یا ان کے جو کنسرنز ہے اگر 100% نہیں تو 80% بالکل صحیح ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. لیکن آپ اگر طورخم, غلام خان اور باقی دروازے آپ بند کرتے ہیں چمن کے, آپ تجارت کا رستہ روکتے ہیں, لیکن انفلٹریشن تو پھر بھی ہوتی ہے. انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی بھی مثالی نہیں, مثالی تو کیا نارمل بھی نہیں رہے ہیں. لیکن ہم نے ہمیشہ سے سب سے زیادہ جس بات پہ توجہ دی ہے کہ ہم واگا کو بند کرتے ہیں, موناباؤ کو پارک کو بند کرتے ہیں, ہم تجارت کو سب سے پہلے روکتے ہیں. سب سے پہلی سزا جو ملتی ہے ٹماٹر اور پیاز کو ملتی ہے, اور یہاں پہ پھر بھگتنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات تو چل رہے ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دنیا نے ابھی اپنا پیٹرن چینج کیا ہے. آپ اپنے سفارتی جو مسئلے مسائل ہے, آپ کی سیکیورٹی کے جو مسئلے مسائل ہے, آپ کے بارڈر کے جو مسئلے مسائل ہے, اس کو ضرور پریارٹی پہ رکھیں, لیکن تجارت اور پیپل ٹو پیپل کنیکشن یہ حل نہیں ہے. آپ کے مسئلے اس سے مزید بڑھیں گے. تو میری نظر میں پاکستان کو بھی اپنے دروازے جو ہے, جس طرح اگر کالونی کی ابھی بات ہو رہی, اگر اوپننگ چائنا کا ایک ویژن شی جی پنگ نے اختیار کیا ہے اور چین کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, پاکستان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا, تو اگر پاکستان اوپننگ کی طرف جا رہا ہے اور ہم تمام سرمایہ کاروں کو چین سمیت, اگر ہم حتیٰ اگر انڈیا کے سرمایہ کاروں کو بھی ادھر اگر راغب کرنے میں کامیاب ہوتے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر سلمیٰ, آپ سے میرا ایک سمپل سا کویسچن, 2 ٹوک سوال میں اس کو کہوں گا کہ ADB کے اس فلیگ شپ پروجیکٹ میں آنے سے, دو کہ ہم لون لے رہے ہیں, آیا چائنا کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا رسوخ کم ہوگا, یا وہ تھوڑی پاکستان میں ڈیولپمنٹ میں تھوڑی ویکر پوائنٹ پہ آ جائیں گے؟ جی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان دا پروگرام. دیکھیں چائنا ایک بڑا یونیک ملک ہے, اس کا جو ورک ایتھکس ہے وہ ریسٹ آف دا ورلڈ سے بہت ہٹ کر ہے. جیسے کہ صافی صاحب ابھی آپ سے گفتگو میں فرما رہے تھے کہ جب ٹینشن کی ہائٹ بھی ہوتی ہے تو چائنا اور انڈیا کے آپس کے جو تجارتی تعلقات ہیں وہ برقرار رہتے ہیں, اور یہ ہم اس کو ایک بڑی کیس اسٹڈی کے طور پہ لیتے ہیں کہ ایک بارڈر پہ جنگ چھڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کے بارڈر سے تجارت ہو رہی ہوتی ہے. سو ایک ہی بڑا ان کا ڈفرینٹ قسم کا ورک ایتھکس ہے. اور جب چائنا نے اس چیز پہ یہ نکلا تھا کہ میں BRI بناؤں گا,
تو اس کو یہ معلوم تھا کہ جہاں جہاں وہ جائے گا کہیں بھی اس کو کوئی کیک واک نہیں ملے گی، ہر جگہ اپنی طرح کی یونیک سیٹ آف پرابلمس ہوں گی، اور جتنے ممالک ہیں اتنے مسائل ہوں گے، اور وہ ان سارے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ پاکستان کا ADB سے یہ ہے کہ اس میں ہمیں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ وہ جو ویسٹرن فائنینشیل سورسز ہیں جو کہ چائنا کو لے کے بہت مشکوک ہوتے تھے، ان کی طرف سے بھی ایک طرح سے پاکستان کو ٹیسٹ سپورٹ ملی ہے کہ ٹھیک ہے، یو گو ہیڈ وتھ دس تھنگ۔ جہاں تک رہا ML1 کا تعلق، تو ہمیں اپنی کنیکٹیوٹی کو انہانس کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ آج کی ساری جو کہانی ہے اور آنے والی دنیا کی جو ساری کہانی ہے، ایک وہ تجارت ہے اور دوسرا ٹائم ہے، کتنے منیمم ٹائم میں آپ کی گڈس پوائنٹ A سے پوائنٹ Z تک پہنچ رہی ہیں، دس از، اور اس میں کتنی سیکیورٹی اور سیفٹی ہے۔ تو اگر پاکستان کا جو بیسک ریشنال تھا CPEC اور BRI کا حصہ بننا، وہ یہی تھا کہ وی ہیو بین دا شارٹیسٹ راؤٹ فار دا ناردرن کنٹریز، چاہے وہ سوویت یونین تھا جو کہ ہم سن 1980s کی دہائی میں کہتے تھے کہ جی یہ تو واٹرز کی تلاش میں آ رہے، چاہے اب یہ چائنا کا ہے، تو ان کا یہی ہے کہ دس از دا شارٹیسٹ روٹ پاسبل، اور بڑا لینئر روٹ ہے، اس میں مسئلے مسائل کم ہیں، تو ہمیں بھی اس کو کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو چائنا خواہاں ہے، اور وہ پاکستان بھی چاہے گا کہ اس میں ہمارے جو پارٹنرز ہیں ٹریڈ اینڈ کامرس کے، وہ بڑھیں، اور وہ ADB اپنی اس طرح سے ایک جب اس کو انگریس ملی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ ایک پروڈنٹ ہوگا کہ اگر ہم چائنا کو ایز اے پارٹنر لیتے ہیں پاکستان کے ساتھ، تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا رہے گا کہ یہ گراف آف پروگرس کیا ہے اور یہ ان کی انٹینٹس کیا ہیں۔ سو آئی تھنک انسٹیڈ آف کنفرنٹریشن، پہلی دفعہ یہ جو ایک کوآپریٹو ماڈل ایوالو ہو رہا ہے، دس از سم تھنگ وچ دا ویسٹ شوڈ ہیو ایکسپیریمنٹڈ ود مچ ارلیئر، اور یہ ان کے حق میں بڑا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ جی اچھا، اگر ہم دیکھیں اس میں دیکھیں سارے جائنٹس ہی ہیں، میں تو یہ کہوں گا چائنا ہے وہ خود میں ایک جائنٹ اکانومی ہے، اس طرح سے جو بینکس ہیں یا اور کنٹریز ہیں جیسے کہ ریکوڈیک میں کچھ اور ممالک بھی شامل ہیں، آسٹریلیا ہے یا کینیڈا ہے، پاکستان کے پاس کتنا ایک مطلب میں کہوں گا کہ ایک پاور رہ جائے گی اپنے ریسورسز پہ؟ آیا پاکستان ہینڈل کر پائے گا اتنے سارے کنٹریز اور انسٹیٹیوشنز کو اپنے پروجیکٹس کے ریلیٹڈ؟ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں یہ ان ایگریمنٹس اور میجرز میں ہیں جو کہ انہوں نے سائن کیے ہیں، کس کی کتنی پرسنٹیج ہوگی۔ آئی ایم ایکچولی ناٹ این اکنامکس پرسن، سو میں اس کو اس کانٹیکس میں دیکھتی نہیں ہوں، بٹ سب سے بڑا کوئی بھی آپ جب اس طرح کا کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں فارن اینٹیٹیز کے لیے کے ساتھ، خاص طور پہ اپنی ان ریسورسز کو لے کے جو کہ آپ کی ڈیپ شافٹ ریسورسز ہیں، ان لوٹیبل ریسورسز ہیں، یا پھر جو بھی ریسورسز ہیں، اور خاص طور پہ ایسے ریسٹیو علاقوں میں جیسے کہ بلوچستان میں ایک بہت زیادہ ایسی چیزوں کو لے کے فرکشن کریٹ ہوتی ہے، تو اس میں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ نہ صرف حکومت جو کہ ہوسٹ حکومت ہے بیسیکلی سینٹرل ایز ویل ایز پروونشل، بلکہ جو لوکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس میں کتنی پرسنٹیج مل رہی ہے، کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اینڈ لوکل ڈیولپمنٹ میں لوکل لوگوں کی انٹیک میں اس کی کیا ریشو ڈیسائیڈ کی گئی ہے، اور جب تک وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ایسے پروجیکٹس جو ہیں ہمیشہ کنٹروورشل رہیں گے۔ اینڈ آئی ایم کوائٹ شیور چائنا نے ان چیزوں کو اور پاکستان نے جب ان کو نیگوشیٹ کیا ہوگا تو ان کو یہ ضرور دیکھ کے کیا ہوگا، اور اگر ابھی نہیں کیا ہوا وچ از اے بٹ لیٹ ان دا ڈے، بٹ پھر بھی پاکستان کے پاس اگر کوئی بھی اسپیس ہے تو یہ دیکھتے ہوئے کہ بلوچستان کی ایک بہت جینوائن سینسٹیوٹی ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ اچھا صافی صاحب، ابھی بلوچستان کا بھی ذکر ہوا، اسٹیک ہولڈرز کا بھی ذکر ہوا، جب چائنا کی انوالومنٹ تھی تو ہم نے وہاں پہ ملیٹنسی دیکھی، اس کے مطلب CPEC کے اگینسٹ اور BLA اور اس طرح کے بہت سارے، اب تو اس طرح کے انٹرنیشنل ادارے بھی آ رہے ہیں، ملیٹنسی بڑھے گی اوبیسلی، مطلب میں تو یہی کہوں گا کہ بڑھنے کے چانسز مجھے لگ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ کے خدشات ٹھیک نہ ہو، لیکن ابھی پاکستان کی نقطۂ نظر سے ہمیں یہ بات جو اچھی لگ رہی ہے، جس سے ہم یہ خوشبین لوگ جو ہوتے ہیں، یہ توقع ہماری ہے کہ BLA اور مجید بریگیڈ پہ جو پابندیاں لگی ہے، اس کو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو تقویت ملے گی اگر وہاں پہ فورس استعمال ہوگی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جیسی BLA، BRA، BNA، BYC جیسی تنظیمیں
یا SKP TTP مکران بیلٹ وغیرہ میں جتنے اس قسم کے شدت پسند تنظیمیں اگر ایکٹیو ہوتی اور پاکستان کوئی کارروائی کرتا تو BYC جیسی تنظیمیں اٹھ کھڑی ہوتی، حق دو بلوچستان جیسی تحریکیں سامنے آ جاتی اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو پھر ہاتھ ہولا رکھنا پڑتا۔ اب چونکہ عالمی سطح پہ BLA اور BRF اور مجید بریگیڈ جیسی تنظیموں کو دہشت گرد اور کالعدم قرار دیا گیا ہے، اس سے ایک تقویت پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو ایک کھلے ہاتھ سے آپریشن کرنے کا موقع ملے گا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپریشنز جتنی بھی ملٹری آپریشن پاکستان میں ہوئے ہیں اس کے کولیٹرل ڈیمیجز کے نتیجے میں سوسائٹی میں انگزائٹی بڑھتی ہے، سوسائٹی جو ہے ان کی طرف سے رد عمل آتا ہے۔ تو یہ آپ کی اس جو آپ کے سوال اس تناظر میں تو جائز ہے کہ اگر زیادہ فورس استعمال ہوگی تو زیادہ ریئیکشن ہوگا اور زیادہ سوسائٹی کی طرف سے، اور جہاں پہ آپریشن زدہ علاقے ہوں گے وہاں پہ ریزسٹنس زیادہ ہوگی۔ لیکن پاکستان کو اخلاقی طور پر اس وقت جو BLA اور مجید بریگیڈ کے نتیجے میں جو ہم پاکستانی ریاست یہ سمجھتی ہیں کہ یہ تنظیمیں جو ہے براہ راست انڈیا اور پاکستان دشمن قوتوں کی پراکسیز ہے، تو اس کو تقویت ملے گی۔ تو میری نظر میں پاکستان کے ہاتھ ایک اچھا جواز آ چکا ہے کہ BLA اور مجید بریگیڈ جو تنظیمیں جو اس سے پہلے جو بلوچ عوام کو بتاتے رہے کہ ان کے حق کے لیے وہ ان کی لڑائی ہے، ان کی جو رائٹس ہے، ان کے جو ریسورسز ہے ان کو بچانے کی ان کی لڑائی ہے، اب وہ یہ بات جو ہے یہ نیریٹو جو ہے وہ اس کے نتیجے میں کمزور ہوا ہے، اور ہم اب افغانستان کے ساتھ بھی بہت اوپنلی BLA کی سرگرمیاں جو ہم سمجھتے ہیں، ہمارے ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ BLA کے لیے ایک ہائیڈ آؤٹ ہے افغانستان کی سرزمین، اسپیشلی جو کندہار کے سائڈ کے جو ایریا ہے وہاں پہ ان تنظیموں کو ہمیشہ پناہ ملتی رہی، اور اب بھی ان کے کئی لیڈر ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں یہ جو مجید بریگیڈ جس کے نام پہ قائم ہے، اس کا جو لیڈر تھا اسلم مچو، اس کو جو مارا گیا تھا یا جو جہاں پہ وہ مرے تھے تو وہ پاکستان کی سرزمین پہ نہیں بلکہ افغانستان کی سرزمین پہ ملے۔ تو ایک اخلاقی طور پر اور ایک بین الاقوامی سپورٹ پاکستان کو، اسپیشلی اگر بلوچستان کی تناظر میں ہم بات کریں تو وہاں پہ ملیٹنسی کو کنٹرول کرنے کا ایک اچھا موقع ہے۔ لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کا ان کی حکمت عملی کیا ہے، کیا وہ صرف اس بات پہ فوکسڈ رہتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا پاتے ہیں کہ اس جو آپریشن ہونے جا رہا ہے یا جو وہاں پہ کارروائیاں ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں کولیٹرل ڈیمیجز نہ ہو، اور جو نوجوان نسل کے ذہن کو جس طرح پراگندہ کیا گیا ہے CPEC کے خلاف، پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ترقی کے خلاف، تو ان ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے کیا آپریشن ہی صرف ایک ہتھیار رہ گیا ہے کہ نہیں، ہم سوسائٹی میں اس بات کو راسخ کرنے کے لیے کہ یہ CPEC اور یہ BRI اور یہ ML1 کے پروجیکٹ، یہ ریکودیک کے پروجیکٹ، یہ ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے چیلنج بہت بڑا ہے۔ اور میری نظر میں ابھی تک جو ڈیلے آئے ہیں ML1 جیسے پروجیکٹ، ریکودیک جیسے پروجیکٹ یا CPEC جیسے پروجیکٹ میں جو ڈیلے آئے ہیں، اس کی زیادہ وجہ اور بنیادی وجہ وہ سیکیورٹی ہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر سلمیٰ، ابھی جیسے صافی صاحب نے بھی بات کی کہ جو بلوچستان میں ملیٹنسی کو کرب کرنے کے لیے پاکستانی فورسز یا اتھارٹیز کیا کریں گی، آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارے عام عوام ہیں یا جو وہاں کے جو لوکل لیڈرشپ ہے ان کو اس پروجیکٹس کے بارے میں اتنی نالج یا اتنا ان کو نہیں بتایا گیا کہ اس میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اگر پاسٹ ایکسپیرینسز کو دیکھیں تو شاید اسی کے ڈر سے وہ ان پروجیکٹس کو شاید نگیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں ابھی جو یہ پروجیکٹ ہو رہا ہے یا جو بین لگا ہے BLA یا BYC ان پہ، تو اس کو کرب کرنے کے لیے پراپرلی وداؤٹ مطلب کوئی ہم کہیں کہ کوئی ہارڈ اس پہ بہتر طریقہ کیا ہوگا کہ ہم اس کو ٹھیک بھی کر سکیں اور جو لوکل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی کانفیڈنس میں لے سکیں ان پروجیکٹس میں؟ جی، آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے، بالکل آپ بلا شبہ صحیح فرما رہے ہیں
کہ ایسے پروجیکٹس کو خاص طور پہ ایسے علاقوں میں جہاں پہلے ہی ان چیزوں کو لے کے ایک بہت سینسٹیوٹی ہے لوکلز میں، ان ملیٹنٹس میں جو کہ ان پروجیکٹس کو ایکسپلائٹ کر کے لوکل سینٹیمنٹ کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں اور دہشت گردی بھی مچا رہے ہیں، ایک سیسیشنزم کی طرف بھی لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایسا بہت تھریٹیکلی اور اکیڈیمکلی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ یہ کتابوں میں لکھا جا چکا ہے بیسڈ آن پاسٹ ایکسپیرینس تو ان چیزوں کو ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا. بالکل لوکل اسٹیک ہولڈرز کو آپ آن بورڈ کریں. اسی بہانے جو لوگ ہیں وہ تعلیم کی طرف بھی راغب ہوں گے. دیکھیں جیسے مکران کوسٹ ہے، وہاں فشر فوک ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا دانہ پانی جو ہے وہ سمندر کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اور ان کی جو کنسرنز ہیں بگر پاورز کو لے کے، چائنا کو وہاں لے کے یا کسی اور کو لے کے، وہ بڑی جینوئن کنسرنز ہیں. اور جب ہم ان کنسرنز کو ایڈریس نہیں کریں گے، ڈسمس کر دیں گے، ان کے لوکل کلچرل سینٹیمنٹس کو ہم فورگو کریں گے تو ایک نگیٹیوٹی کریٹ ہوگی جو کہ ٹاکسٹی میں کنورٹ ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر یہ ایکسپلائٹیشن کا سیناریو ہے. تو انسٹیڈ کہ ہم اپنے لیے مزید مسائل کھڑے کریں اور ایسے لوگ جو کہ ملک دوست ہیں، ملک دشمن بالکل نہیں ہیں، وہ ملک کو بہت دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اگر وہ کوئی چیز کہہ رہے ہیں، اگر وہ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس لینس بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ کرٹیسزم کس کانٹیکس میں کی جا رہی ہے. کیا ہم تو نہیں غلطی کر رہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے بہتری کر رہے ہیں اور اسی بہتری میں ہم کوئی غلطی کر رہے ہوں. سو ہمیں لوکل اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے جو بھی لوکل سسٹم ہے گفتگو کا وہ کرنا چاہیے. پنچایت اگر وہاں لگتی ہے، اگر جرگہ لگتا ہے، اس کا کوئی ایکویلنٹ ہے، کوئی محفل لگتی ہے، تو وہاں ہم بیٹھیں، ہم بات کریں ان سے، سمجھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. جو ہم لوگوں کی اور یہ ہمیشہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں ہوتا ہے کہ لوکل اسٹیک ہولڈرز کا ایک پرسنٹیج ہوتا ہے ان ٹرمز آف امپلائمنٹ. تو وہ پرسنٹیج جو ہے وہ ان کو ہم فلی وہ پرسنٹیج دیں. اگر وہ پرسنٹیج بلو کالر جابس کا ہے تو وہ بلو کالر جابس ان کی طرف جائیں. اگر وہ پرسنٹیج وائٹ کالرز کا ہے تو ہم ان کو یہ سمجھائیں کہ جی آج یہ اگر آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہے تو کل آپ کے لیے بہتر اویلیبل ہوگا. دیکھیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب تھر کول پروجیکٹ بنا تو تھاری خواتین جو تھیں، جو کہ بالکل گھروں میں بیٹھنے والی خواتین ہیں، گھونگھٹ لگا کے گھاگرے پہنتی ہیں، بالکل رورل سیٹ اپ کی ہیں، وہی خواتین ہیلمٹ پہن کے ٹرالیز چلا رہی ہیں، ٹرکس چلا رہی ہیں، ٹریکٹرز چلا رہی ہیں. تو ایسا کیا ہے کہ ہم کسی اور جگہ پہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ یہ ماڈل ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ مکران بیلٹ پہ جائیں، خاص طور پہ گوادر میں دیر آر سیورل ووکیشنل سینٹرز، کچھ چائنا کے سیٹ اپ کیے ہوئے ہیں، کچھ پاکستانی حکومت کے سیٹ اپ کیے ہوئے ہیں جو کہ لوکلز کو ٹرین کرنے کے لیے ہیں. سو دے نیڈ ٹو گیٹ ایکوینٹڈ ٹو دیم اور دے نیڈ ٹو گیٹ وارمڈ اپ ٹو دیم. اور ہمیں ان کے لیے یہ ایونیوز اس طرح کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان کو اڈیپٹ کریں اور اس پروگرس لائن میں وہ میجر اسٹیک ہولڈرز بن کے اس کے ساتھ اونرشپ دکھائیں بجائے اس کے کہ ریزنٹمنٹ دکھائیں. رائٹ. چلیں اچھا صافی صاحب، ویسے تو جو سی پیک کا جتنا ہی مطلب یہ جو پروجیکٹ ہے یا جو اس کے جو ایگریمنٹس ہیں بڑے کوئی ڈھکے چھپے ہیں، زیادہ کلیئرٹی لوگوں کے پاس نہیں ہے. زیادہ نہیں، بالکل بھی نہیں. اسی پہ آ رہا ہوں کہ اب اے ڈی بی جو ہے وہ تو کلیئر اپنے بکس رکھتا ہے، کلیئر ہوتا ہے سب کچھ ان کا، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے کائنڈ آف. پاکستانیوں کو کچھ شرف بخشیا جائے گا اس میں کہ کیا چل رہا ہے؟ ہم اے ڈی بی کو بھی اپنے رستے پہ لگا دیں گے کہ جو ایمبیگوٹیز ہم رکھتے ہیں. ایک تو ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کو بالکل ایک صحیح نقشہ کھینچا اور ان کی یہی ایکسپرٹیز ہے اور ان کی بات چیت میں یہی خوبی ہوتی ہے کہ بہت آسان الفاظ میں مشکل چیزیں سمجھا دیتی ہے. استاد ہے اس لیے. ایک تو دیکھیں ML1 کے حوالے سے جو پورا پروجیکٹ پاکستان نہ تو اے ڈی بی کے حوالے کر رہا ہے، نہ اے ڈی بی پورے پروجیکٹ کو ٹیک اوور کر سکتا ہے. یہ جو انیشلی جو بات چیت چل رہی ہے، آپ کے علم ہے کہ یہ کراچی اور روہڑی سیکشن کے حوالے سے زیادہ بات چیت ہو رہی ہے. اور ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے آلریڈی اے ڈی بی کے ساتھ بہت سارے پروجیکٹ کے ماضی میں بھی ہے، اور اس وقت بھی جو مراد علی شاہ صاحب ہے وہ اے ڈی بی پہ ہمیشہ مہربان رہتے ہیں اور اے ڈی بی بھی زیادہ مہربان رہتی ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں سندھ میں، کیونکہ ان کو شاید وہاں پہ انوائرمنٹ ایسا ملتا
ہو جو زیادہ ان کی جو سرمایہ کاری کے لیے موزوں حالات ہو. ایک تو یہ بات ہمیں بالکل کلیئر کرنی چاہیے کہ ML1 کا پورا پروجیکٹ نہ ADB لے سکتا ہے نہ پاکستان دے سکتا ہے. اس میں چین کی جو چین کا سٹیک ہے اسی طرح برقرار رہے گا. اور یہ ML1 کا پروجیکٹ اگر ہم اس کو سی پیک سے جدا ہو کے دیکھیں یا BRI سے جدا ہو کے دیکھیں تو پھر اس کی وہ افادیت بھی نہیں رہے گی جو ML1 کی جو اصل روح ہے جس کے تحت ML1 ہم بنانا چاہتے ہیں یا جو ہماری خواہش ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض محال اگر یہ تمام چیزیں ہوتی بھی ہے, پاکستان کو چائنا کی طرف سے بھی فنانسنگ ملتی ہے اور ٹیکنیکل سپورٹ اگر مل بھی جائے, اس کے ساتھ ساتھ اگر ADB بھی پاکستان کو جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے کہ $8 ارب سے زائد شاید ADB ہمیں پیسے دینے جا رہا ہے یا فیوچر میں دے دے گا یہ بینک, اس کے باوجود جو سیکیورٹی کے مسئلے ہیں جب تک یہ حل نہیں ہوں گے تو چاہے آپ ML1 تو کیا ML10 بھی بنا لے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا جن علاقوں سے اس کا گزر ہے, پنجاب صدرن پنجاب کے علاقوں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے, اس میں ان علاقوں کو چھوڑ کے آگے پنجاب کے کچھ سینٹرل علاقے یا سندھ کے کچھ سینٹرل علاقے, وہاں پہ سیکیورٹی کے حالات الحمدللہ ٹھیک ہے, لیکن جہاں پہ اس کا آغاز اور اختتام ہے وہاں پہ مسائل موجود ہیں. ان چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنی ہے. اس وقت پاکستان کی زیادہ توجہ جو ہونی چاہیے میرے خیال میں فنانسنگ سے بھی زیادہ وہ سیکیورٹی کے مسئلوں پہ ہونے چاہیے. اگر سیکیورٹی کے مسئلے اسی طرح ہمارے برقرار رہتے ہیں, خنجراب سے لے کر گوادر تک جو شروعات ہے اور جو جہاں پہ اینڈ ہے, دونوں جگہوں پہ مسئلے ہیں, اور پھر جنوبی اضلاع سے مختلف روٹس جو ہمارے گزرتے ہیں وہاں پہ بھی سیکیورٹی کے مسئلے ہیں. تو سیکیورٹی کو حل کیے بغیر آپ کچھ بھی آگے نہیں جا سکتے. بریک کے بعد آئیں گے اور ہم بات کریں گے سیکیورٹی اور پلس افغانستان, چونکہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ کنسٹرینٹ وہیں سے آتے ہیں. تو ایک بریک کے بعد آتے ہیں اور اس پہ ہم بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے سیکیورٹی کنسرنس کے ریگارڈنگ کہ سی پیک وداؤٹ سیکیورٹی کنسرنس کو بحال کیے اس کا چلنا بڑا ہی مشکل ہے, صافی صاحب بار بار کہہ چکے ہیں. اچھا ڈاکٹر سلمیٰ, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ابھی سے, لیکن 2.0 سی پیک 2.0 جو ہے اب وہ اپنے آ رہا ہے, اپنے انیشیل مراحل میں آ رہا ہے. افغانستان کا اس میں حصہ بننا یہ کتنا, میں تو مطلب اس کو دیکھوں پاکستان اور افغانستان ایک خود میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے, ان کے جو معاملات ہیں شروع سے ہی, اور پھر ان کو سی پیک کا حصہ بنانا, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اسٹریٹجکلی, اس کو ذرا آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ. 2-3 چیزیں ہیں. دیکھیں جو گوادر پورٹ ہے اس پہ آلریڈی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے آئٹمس جو ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈلی گوادر پورٹ پہ آ رہے ہیں. سو ایک طرح سے تو وہ آلریڈی سی پیک سے فائدہ جو ہے وہ اٹھا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کئی دفعہ جب سیکیورٹی حالات خراب ہوتے ہیں تو بند ہو جاتی ہیں گزرگاہیں, تو سی پیک کا حصہ بننے سے. اور تھرڈ تھنگ, پاکستان نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ جو سی پیک ہے یہ ورٹیکل لائن نہیں ہے, یہ ہاریزونٹل گرڈ پہ بھی ہے, جس میں وہ انڈیا کو بھی ایک طرح سے جو تھا چھپ کے یا انڈائریکٹ طریقے سے ریفرنس دیتا تھا کہ آپ بھی اس کے بینیفیشری بن سکتے ہیں. بٹ کیونکہ سی پیک بائی اٹ سیلف از اے بائی لیٹرل تھنگ, ہم اس کو BRI سے ہٹ کے ٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ وہ صرف یونیک لائن ہے کہ جو 2 ملکوں کے درمیان ہے. BRI کی باقی جتنے بھی گریڈز ہیں وہ ملٹی لیٹرل ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کو بھی اگر ہم یہ ٹرائی لیٹرل کرتے ہیں یا ٹرائی لیٹرل سے اس کو مزید ایک ریجنل فلیور میں سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی طرف لے کے جاتے ہیں, تو افغانستان ریئلائزنگ کہ سی پیک سے اس کو کتنا بینیفٹ ہو سکتا ہے, سی پیک کی سیفٹی سیکیورٹی کو گارنٹی کرے گا, کیونکہ وہ ایک ایکٹیو اسٹیک ہولڈر کے طور پہ آن بورڈ آ جائے گا.
دوسرا یہ کہ جو پاکستان افغانستان کی آپس کی فرکشن ہے جس کا آپ نے ذکر فرمایا، اور دیٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ، وہ چائنا کے ہونے سے ایک اسٹیبلائزنگ ایسپیکٹ ہوگا، اور چائنا آہستہ آہستہ بڑے ملکوں کے درمیان جو ہے تصفیہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، تو جہاں اس کا اپنا انٹرسٹ ہے تو وہ ان دونوں ممالک کو ایک کامن پلیٹ فارم پہ لے کے اچھا آئے گا. ڈاکٹر سلمیٰ، اب اس سے پہلے بھی آپ نے جو ٹرانزٹ ریٹ کی بات کی اس میں بھی یہ اسمگلنگ اور اس کے ساتھ بڑا جوڑا گیا اس سے پہلے کہ جو آلریڈی اس میں چل رہی ہے. اب جب یہ سی پیک کے تھرو ہو جائے گا تو آپ کو مطلب کیا سمجھتی ہیں، بڑھ جائے گا یہ جو وہی جو ٹیررزم یا اسمگلنگ ہے، یا اس کے لیے بھی کوئی ایک الگ سا کوئی میئرمنٹس بنائیں گے یہ؟ دیکھیں، ابھی اگر پاکستان اپنی طرف سے اسمگلنگ کو یا ٹیررزم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی جو ٹیررسٹ ہیں وہ افغانستان کی زمین کو استعمال کرتے ہیں، وہاں واپس چلے جاتے ہیں، تو کل اگر سی پیک کا سکوپ افغانستان کے تھرو آتا ہے یا افغانستان کی طرف بڑھتا ہے، تو افغانستان پہ ایک طرح سے وین دے ریئلائز کہ اس کا کتنا پوٹینشیل ہے، تو ایک مورل اور پریکٹیکل ڈیوٹی آ جائے گی جہاں وہ ان ایلیمنٹس کو کرب کرے گا اور پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملا کے اپنے ٹریڈ کو مینیفیسٹ کرے گا، بجائے اس کے کہ انفارمل اکانومی کو وہ فیڈ کرے. سو جو بھی رجیم ان پاور ہوگی اس کا انٹرسٹ یہی ہوگا کہ وہ اس سے بینیفٹ کرے، بجائے اس سے کہ انفارمل ایجنٹس جو ہیں وہ اپنی پرائیویٹ اکانومی کو اس سے انہانس کرنے کی کوشش کریں. تو اس لحاظ سے تو آئی تھنک یہ فارمولا بہت اچھا ہے ان آئیڈیل ٹرمز، بٹ ان ریئل ٹرمز کیا ہوتا ہے، گرے زون میں بہت سی چیزیں رہی ہیں. یہ جو ہمارا بارڈر بیلٹ ہے خیبر پختونخوا ٹو بلوچستان، انفارچونیٹلی یہ ہمیشہ سے جو انفارمل ایجنٹس ہیں ان کے لیے بڑی لیوکریٹو جگہ رہی ہے، اور اس طرح کی بارڈر بیلٹس جو ہیں وہ ہمیشہ وہاں فارمل ارینجمنٹس جب ہونے کو آتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے. بٹ چائنا از اے کنٹری جو کہ اپنے اکنامک انٹرسٹ کو بڑی خوبی سے جانتی ہے، اور وہ بہت طریقے سے ان چیزوں کو سمجھتی بھی ہے، کرب کرنا بھی جانتی ہے. اینڈ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آج نہیں تو کل جتنی بھی پارٹنر اسٹیٹس ہیں اس میں، وہ ایز ویری ایکسٹریملی رسپانسبل ایکٹرز کے طور پہ اس بیلٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، بجائے اس کے کہ اس کو بلیڈ کریں گی. رائٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کے شو میں آنے کا، آپ کے انسائٹس ہمارے لیے کافی ویلیوبل تھے. صافی صاحب، افغانستان کی بات ہو رہی تھی، ویسے یہ وہ بھی ایک بڑا کامن سا کویسچن میرے مائنڈ میں ہے کہ افغانستان گورنمنٹ ابھی اس طرح سے فلی ریکگنائز نہیں ہوئی انٹرنیشنلی بھی، اور ان کے ساتھ جو بھی معاہدے اگر یہ ہو رہے ہیں، چاہے وہ سی پیک ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر خدا نخواستہ بھی میں یوز کر لیتا ہوں کہ اگر وہاں پہ پھر کوئی حکومت بدلتی ہے، نظام بدلتا ہے، تو ان پروجیکٹس کا کیا ہوگا پھر؟ یا چائنا نے اس کا بھی سوچا ہوگا؟ نہیں، چائنا نے تو سوچا ہوگا، لیکن جو فریجائل اور وہاں پہ افغانستان کی جو عدم استحکام کی کیفیت ہے، اللہ کرے کہ وہ استحکام میں بدل جائے، چاہے وہاں پہ جس کی بھی حکومت ہو. صرف فقط ہم ایک پڑوسی اور ایک مسلمان ملک ہونے کے ناطے ہماری یہی خواہش ہے کہ افغانستان کے عوام کے امنگوں کے مطابق وہاں پہ حکومت ہو. باقی چاہے طالبان ہو یا وہاں پہ کوئی اور نظام آتا ہے، اس سے میرے خیال میں ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ جو آپ سی پیک 2 کے حوالے سے جو آپ کی بات چیت تھی، اور ڈاکٹر سلمیٰ نے بھی اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا، وہ نقطہ اہم ہے. ہم چونکہ فیوچر کے بارے میں زیادہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے، اور نہ ہمیں کرنا چاہیے کہ کسی ملک میں تبدیلی آ رہی ہے یا تبدیلی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنے اندرونی اپنے ملک کے جو سیاسی حالات ہے اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہوتا، تو ہم باہر کے لوگوں کے بارے میں کیا سوچے. لیکن سی پیک کا جو زیادہ سی پیک 2 کا جو زیادہ حصہ افغانستان سے جس کو منسلک کرنے کی باتیں ہو رہی ہے، وہ سی پیک کا جو پاکستان میں ویسٹرن روٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ روٹ ہے. وہ روٹ اگر قابل عمل اس نے ہونا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر استحکام ہو، اور افغانستان کی سرحدوں پہ اس سائٹ پہ، چاہے وہ غلام خان چیک پوسٹ ہو یا ہمارے باقی ٹرائبل ایریا ہو، وہاں پہ استحکام اور سیکیورٹی کی پوزیشن اچھی ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر یہ تمام مسئلے ہوں گے. ابھی تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ سی پیک کا جو ویسٹرن روٹ میں افغانستان کو شامل کرنے کی جو باتیں انیشل سٹیج میں ہیں،
وہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تو بذات خود یہ ہے کہ افغانستان طالبان کی جو عدم تسلیم شدہ حکومت ہے وہ سب سے بڑی ایک رکاوٹ بنے گی. اس کے بعد وہاں پہ انسانی حقوق کے جو مسائل ہیں وہ آئیں گے. پھر وہاں پہ جو ایس کے پی کے اڈے ہیں, جو ٹی ٹی پی کے اڈے ہیں, جو اور دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ETIM وغیرہ جو ہے, یا پھر القاعدہ جو دوبارہ سر اٹھا رہا ہے, وہ باتیں بعد کی باتیں ہیں. لیکن اگر اس پورے ریجن میں اگر ہم صرف افغانستان کو دوش نہ دیں اور اپنے آپ کو بھی شامل کرے سیکیورٹی کے مسائل میں, جو ہماری سرحدی پٹی ہے, اگر اس خطے میں یہ امن و امان کی صورتحال اسی طرح رہتی ہے یا خدا نخواستہ اس سے زیادہ خراب ہوتی ہے, تو پاکستان کا ویسٹرن روٹ کا خواب, چین کا سی پیک 2 کا خواب, اور BRI کا جو سنٹرل ایشیائی کنیکٹیویٹی کا جو خواب ہے وہ کبھی بھی عملی جامہ اس کو نہیں پہنایا جا سکتا. تو سب سے زیادہ توجہ اس بات پہ ہے کہ ایک تو طالبان کی حکومت جو ہے اس کے بارے میں دنیا جلد از جلد فیصلہ کرے. اگر دنیا نہیں کرنا چاہتی, روس نے تو پہل کر دیا ہے, پاکستان اور چین کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے افغان کی حکومت کے ریکگنیشن کے حوالے سے ان کا اوپن سٹانس کیا ہے. اس کے بعد جو دہشت گرد گروہیں ہیں جو TTP کی صورت میں ہے, ETIM کی صورت میں ہے, BLA کی صورت میں ہے, را کی پراکسیز جو وہاں پہ موجود ہے, ان کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے کہ ان کا ہم نے کیا کیسے خاتمہ کرنا. تو اس کے بعد ویسٹرن روٹ جو ہے اس پہ عملی کام بھی شروع ہو سکتا ہے, اور ویسٹرن روٹ کی جو افادیت ہے وہ چین کو بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے, افغانستان کو بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے, اور پاکستان. ویسے یہ جو میرے کچھ کویسچنز ہیں یہ صرف بیس اس پہ ہیں کہ جو ہمارے پریکٹیکل جو حالات ہیں, اگر ہم دیکھیں امریکہ کا بھی افغانستان میں اتنے عرصے رہنا اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, اس مطلب جو ان کی گورنمنٹس بھی تھیں ڈیولپمنٹس کے لیے وہ آئے تھے لیکن سٹل ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. ابھی اگر طالبان کے گورنمنٹ میں یہ چائنا کا یہ سی پیک آتا ہے, کیا وہاں پہ بھی کوئی ایسے اور عناصر نہیں اٹھیں گے کہ دوبارہ فورن قوت جو ہے وہ افغانستان میں انٹری کر رہی ہے, مطلب اس بار چائنا کی شکل میں؟ دیکھیں افغانستان کی تو یہی بدقسمتی رہی ہے کہ بین الاقوامی قوت اس تاڑ میں رہتی ہے کہ اس سرزمین پہ وہ ان کا عمل دخل ہو اور وہاں پہ ان کی موجودگی ہو. اب افغانستان کے اندر سے یہ سوچ ایک پیدا ہو چکی ہے, اسپیشلی جو قندھار کے جو حلقے ہیں یا پھر کابل میں موجود جو حلقے ہیں, وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ چین ان کے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے روس اور امریکہ اور نیٹو کے بعد یہ ایک تیسری قوت یہاں پہ دخل اندازی کر کے ان کے وسائل کو ہڑپ کرنا چاہتی ہیں. لیکن چین کی ترقی کا یا چین کی جو دو ملکوں کے ساتھ بیہیویئر ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے. وہ روس اور نیٹو اور امریکہ اور اس سے پہلے جب انگریز اس خطے میں آئے تھے وہ شیئرڈ فیوچر کی بات کرتے ہیں, اور ابھی تک جو شی جی پنگ جب سے اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے اس کے کئی خطوں میں اور کئی علاقوں اور کئی ممالک میں اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا ہے کہ وہ ایک شیئر فیوچر اور ایک پراسپرس فیوچر کا ویژن کے ساتھ کم ترقی یافتہ ممالک اور کم ترقی یافتہ علاقوں کو اپنے ترقی کے عمل میں شامل کرنے کے ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور ابھی حال ہی میں جب وانگ یی نے دورہ افغانستان مکمل کیا تو اس دوران بھی انہوں نے صدر شی جی پنگ کی اسی ویژن کو افغان قیادت کے سامنے رکھا, اور ہم نے پہلی دفعہ یہ دیکھا کہ ایک ہائی لیول کا جو ایک ڈگنیٹی ہے جو افغانستان طالبان کی عبوری حکومت, جو ابھی یہ طالبان کہہ رہے ہیں کہ یہ عبوری حکومت نہیں رہی ہے, ایک مستقل حکومت ہے, ان کے پاس وہ آئے ہیں اور انہوں نے تمام دڑوں سے بات کی ہے. وہ قندھار گروپ کے لوگوں سے ملے, وہ کابل گروپ کے لوگوں سے ملے, اور سب سے ڈرامٹک جو ان کی جو ایک ملاقات تھی وہ سراج الدین حقانی کے ساتھ ان کی ملاقات تھی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین افغانستان میں اپنے آپ کو ایک خاص گروہ یا ایک خاص دڑے کے ساتھ منسلک نہیں کر رہا, اور وہ افغانستان کی مجموعی ترقی
کے لیے وہاں پہ موجود رہنا چاہتا ہے. اور ظاہر ہے آپ کی بات کہ چین یہ جو ہے خدا واسطے یہ ساری چیزیں نہیں کر رہے. ان کو سنٹرل ایشیائی ممالک تک ایک آسان رستہ درکار ہے, اور اگر افغانستان میں امن کی حالت ٹھیک ہوتی ہے تو سنکیانگ صوبے سے واخان کے ذریعے افغانستان کو کراس کرتے ہوئے نہ وہ تاجکستان تک بڑے آرام سے پہنچ سکتے ہیں, بلکہ وہ ازبکستان کے راستے بھی, افغانستان ترمیز کے راستے بھی بہت آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. تو ملٹیپل پروجیکٹس سی پیک کے علاوہ بھی چین کے افغانستان کے ساتھ موجود ہے. مائنز اینڈ منرلز میں ہے, آر ای ایز میں ہے, آئل ایکسپلوریشن میں ہے, ہائیڈرو میں ان کے بڑے پروجیکٹس چل رہے ہیں. لیکن جو میری معلومات ہے چین سیکیورٹی حالت سے بھی خوش نہیں ہے, اور جو ایک اپرائزنگ ہو رہی ہے اسپیشلی شمال کے علاقوں میں جہاں پہ زیادہ قدرتی وسائل موجود ہے, قبائلی اپرائزنگ, اور جو ایکس کمانڈرز کی طرف سے جو چین کی ریزسٹنس ہو رہی ہے اس پہ چین شدید پریشان ہے. رائٹ. اچھا, ایک لاسٹ کویسچن کہ آیا سی پیک افغانستان اور پاکستان کی جو ایک اختلافات ہیں اس کو ختم کر دے گا اور ایک بہت اچھے تعلقات بنا لے گا؟ میری نظر میں صرف سی پیک ایک ایسا ایلیمنٹ نہیں ہو سکتا جس کے نتیجے میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہو سکے. یہ ایک دروازہ ہو سکتا ہے, اس کے ذریعے اگر ہم ترقی اور خوشحالی کے عمل میں ایک دوسرے کو شامل کریں گے. دیکھیں اب افغانستان کو ہماری شکایتیں تو سب کو پتہ ہے کہ ہمارے افغانستان سے کیا شکایتیں ہیں. افغانستان کی آپ سے شکایت کیا ہے؟ میں آپ کے پروگرام میں یہ بات بالکل اس بات کی زیادہ اجازت نہیں ہوتی. افغانستان پہ جو ابھی نئی سینکشنز یو ایس اور یو این کے لگے ہیں, افغانستان کی اعلیٰ قیادت پاکستان کی اعلیٰ قیادت کو کنوے کر چکی ہے, اور چین کو بھی یہ بات بتا چکی ہے کہ یہ سینکشن جو ہے پاکستان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اور ابھی چونکہ ایس سی او میں ایز اے مبصر کے طور پر افغان حکومت کو چین نے دعوت دی ہے, لیکن اس دعوت کو بھی چینیوں اور افغانیوں نے بہت مذاق خیز اس لیے قرار دیا ہے کہ چونکہ ہم پہ پابندیاں ہیں انٹرنیشنل, ہم پاکستان نہیں آ سکتے. 3 دفعہ جو پہلے ہم افغان وزیر خارجہ کو اس پروگرام میں ہم نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ وہ پاکستان کا دورہ شیڈول کر کے نہیں آتے, لیکن اب پتہ یہ چلا کہ افغانیوں کے دل میں یہ ہے کہ یہ پابندیاں اور یہ جو صورتحال ہے اس میں شاید پاکستان کا بھی ہاتھ ہے. تو پاکستان کو اپنا سٹانس اس حوالے سے کلیئر کرنا چاہیے, اور افغانستان کے ساتھ اگر دوستی اور بھائی چارے کو مینٹین کرنا ہے تو افغانستان کو 5واں صوبہ تسلیم اور تصور کرنے کی بجائے ایک ساورن اسٹیٹ کے طور پر ہمیں ڈیل کرنا. جی بہت شکریہ. ناظرین, سی پیک 2.0 کا اب فیوچر کیا ہوگا, کیا اس میں ڈیولپمنٹس آئیں گی, یہ تو اب وقت ہی بتائے گا. لیکن ہاں یہ بات کلیئر ہے کہ سی پیک سے پاکستان میں اور اس خطے میں جو ڈیولپمنٹ آئے گی وہ عام عوام تک بھی پہنچ سکتی ہے, اور اس سے پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی ایک پیس کے ساتھ جائے گی, بشرطے کہ اگر ہر چیز پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو سکے. اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.